تو آپ نے جو یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اوور آل شریعت اسلامیہ نے سلیوری کو مکمل طریقے سے ابالش کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابالش کیا ہے، ہاں، لیکن آپ یہ نہیں جی کہہ سکتے کہ 100% کیا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کی وجہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ کو بری لگ رہی ہے، اگر اس کا ایک معقول جسٹیفیکیشن ہو تو پھر اب وہ چیز بری نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ بری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی حکمت اور وجہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ بری نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے دو بچے ہوں، اور وہ ایک بچے کو مثلا ٹافی دے اور دوسرے کو نہ دے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو اس نے ناانصافی کی ہے، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پارشیلٹی کی ہے، تو ایک کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا۔ اور اگر آپ آپ کے پوچھنے پر وہ یہ بتائے کہ میں نے جس کو نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا چونکہ وہ اپنا حصہ آلریڈی ریسیو کر چکا تھا، یا یہ کہ میں نے دونوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا تھا دوڑ کا، جو فرسٹ آیا اس کو ٹافی ملنی تھی تو اس کو میں نے ایک کو دی دوسرے کو نہیں دی، تو ابھی ایک جسٹیفیکیشن ہے، اور اس جسٹیفیکیشن کے بعد یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی جی سلیوری کا مسئلہ ہے کہ سلیوری بظاہر بہت بری لگتی ہے، لیکن اگر اس کی کسی ایک چیز کو جسٹیفائی کر دیا جائے تو بالکل معقول ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس سے پہلے ہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہی تین طرح کی سلیوری معاشرے میں رائج تھیں، اور صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رائج تھیں۔ پہلی سلیوری وہ تھی کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے اکیلا، دوسرے قبیلے والے نے اس کو ابڈکٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کو سلیو بنا لیا، تو اغوا کر کے یا اسی طریقے سے کسی عورت کو پکڑ لیا، اس کو سلیو بنا لیا اور سیکس سلیو بنا لیا۔ تو ایک طریقہ تو یہ رائج تھا، اسلام نے اس کو فوری طور پر ختم کیا، اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس شخص کے خلاف مدعی ہوں گا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لے، تو ایک شخص جی آزاد ہے، اس کی قیمت نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ بالکل یک لخت اس کو ابالش کر دیا۔ پہلی قسم یہ تھی۔ دوسری قسم یہ تھی کہ جو لوگ نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے اور وہ اس علاقے کی اکانومی کے لیے بیک بون تھے، تو ان کو یکلخت ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی فک رقبہ، کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 غلاموں کو آزاد کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی جی اللہ عنہ نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو اس طریقے سے خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ تمام کے تمام غلام آزاد ہو چکے تھے، اور اسی طبقے سے اس امت کو بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور فقہا ملے ہیں۔ یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسری جو قسم تھی غلامی کی، وہ ہے جنگ کے نتیجے میں، کہ جنگ ہوئی اور قیدی آئے، اور اس میں بھی کئی سارے آپشن ہیں۔ مثلا ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیدی اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی رحم کا معاملہ کیا گیا تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ حملہ آور ہوں گے، تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان پر احسان کر کے یا فدیہ دے کر ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ایک اور آپشن یہ ہے کہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو اب یہ امام المسلمین یا امیر المؤمنین کے اوپر ہے کہ وہ کون سا آپشن اختیار کرتا ہے۔ عام طور سے غلامی کا آپشن اس وقت اختیار کیا جاتا تھا کہ جب امام المسلمین کو یہ اندازہ ہو کہ بھئی ہمارے جو فوجی دشمن کے پاس گرفتار ہیں انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، تو آبویسلی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فوجیوں کو اور لوگوں کو غلام بنا لیں۔ تو اب اس ونڈو کو باقی رکھا گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے کلوز نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنیوا کنونشن تو ابھی 100-150 سال پہلے، 100 سال کے اندر اندر ہی سائن ہوا ہے۔ پوری دنیا نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ بھئی اگر دو ملکوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے اور ایک جگہ کے فوجی دوسری جگہ چلے گئے تو جنیوا کنونشن کے مطابق فوجیوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ کنونشن تو ابھی سائن ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی کنونشن نہیں تھا، کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں، کوئی لیگ آف نیشنز نہیں، کچھ نہیں۔ تو جو جس کی مرضی آ رہی تھی وہ کر رہا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ مسلمان تو اپنے طور سے یہ اعلان کر دیں کہ نہیں جی ہم آپ کے فوجیوں کو اگرچہ وہ ہمارے پاس گرفتار ہو کر آئیں غلام نہیں بنائیں گے، لیکن آپ ہمارے فوجیوں کو غلام بناتے رہیں؟ تو یہ تو جنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ جنگ تو لڑی جاتی ہے ٹٹ فور ٹیٹ کے اصول پر، کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہم تمہارے ساتھ کریں گے، تم اگر ہمیں مارنے کے لیے آؤ گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ جنگ تو اسی طرح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو ہمیں ماریں، آپ تو گولی ادھر سے برسائیں اور ہم جو ہے پھول برسائیں، اس طرح جنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس جی ونڈو کو باقی رکھا۔ کل اگر یونائٹڈ نیشنز ختم ہو جائے، کل لیگ آف نیشنز ختم ہو جائے،
اور دنیا کے اندر اسی طریقے سے انارکی پھیل جائے جیسا کہ پہلے تھی، تو پھر اسلام کا جو سلوشن ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا سلوشن دنیا کے پاس ہے ہی نہیں. جی جی جزاک اللہ. تو مطلب کہ جو آپ نے 3 الگ الگ سسٹم بتایا، ایک کو تو بین کر دیا جی اور ایک کو فک رقبہ بول کر کے ان کو فری کرنے کا کیا گیا، اور تیسرا تدریجن. جو کہ جی ہاں. ہاں جی تدریجن اس کو آگے بڑھایا گیا جی تاکہ وہ ایک طرح سے ختم کی طرف بڑھے. جی ہاں. اور تیسرا جو کہ جنگ کا طریقہ، جس کو ابھی کیونکہ یو این ہے اور جنیوا کنونشن ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں نے اس کو سائن کیا ہے تو جی وہ ہاں. ابھی نہیں کرتے، لیکن اگر ایسا کوئی سچویشن رہے گا تو اس میں ہم لوگ اس طریقے سے یہ کریں گے. اور یہ جی بھی عام طور سے ان لوگوں کی طرف سے، متدین ملحدین کی طرف سے ایک چیز یہ اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی جنیوا کنونشن پہ بھی آپ نے مجبوری میں سائن کیا ہے، یہ تو مغربی ممالک نے کی دین ہے، مغربی جی ممالک کی دین ہے کہ دنیا کے اندر سے سلیوری ختم ہو گئی. اگر امریکہ میں نہ ہوتا، فرانس میں نہ ہوتا، یہ سارے ممالک کھڑے نہ ہوتے تو آج بھی دنیا میں یا کم سے کم مسلمانوں کے یہاں سلیوری رائج ہوتی. تو یہ لوگ یہ بھول جی جاتے ہیں کہ مسلم ممالک میں مراکش نے 1844 میں سلیوری کو بین کر دیا تھا، اور فرانس نے جی 1848 میں بین کیا، اور امریکہ میں 1863 میں جو ہے وہ باقاعدہ سلیوری بین ہوئی ہے. تو بھائی امریکہ اور فرانس سے کئی سال پہلے، امریکہ سے کیسے تو تقریباً 30 سال پہلے مسلم ممالک کے اندر سلیوری بین ہوئی ہے. تو جی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ مغرب کی دین ہے، یہ مغربی ممالک کی جی دین نہیں ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ دراصل ادھر ہی سے ہوا ہے. جی مطلب کہ موریشس نے اس سے پہلے بین کیا اس کو، مراکش 1844 میں ہی بین کیا مراکش جی ہاں. مراکش. جی ہاں. تو اور میں نے اس کے اوپر میں ایک بک بھی پڑھا تھا، ڈاکٹر پیزنس کر کے انہوں نے لکھا کہ کیوں ایسا ہوا کہ 1860s میں ہی یہ بینڈ ہو رہا تھا یا کیوں ایسا ہے. تو انہوں نے یہ آرٹیکل پورا لکھا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا وہ چھپا ہوا. وہ بول رہے تھے کہ کیا مورل آرگیومنٹ ہی صرف ہے ان کے پاس، کیونکہ کچھ اگر نہیں. مورل آرگیومنٹ صرف ہے جی ہاں. تو پھر وہ 1860 میں کیوں آیا؟ اس سے پہلے کیا لوگوں کے پاس مورالٹی نہیں تھا کیا؟ اس سے پہلے لوگ کے پاس، تو وہ اس پہ پورا آرگیومنٹس دے رہے اس کے اگینسٹ میں جی کہ ہاں. نہیں مورل آرگیومنٹ نہیں ہے وہ. جی ہاں. یعنی اگر ملحدین یہ کہہ دیں کہ یہ مورالٹی کی بنیاد پر امریکہ میں سلیوری کو بین کیا گیا، تو اس کے لیے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی مغربی ممالک جو ہے بہت مورل ہوتے ہیں. انہوں نے جی یوٹیلیٹیرین کی بنیاد پر، یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر سلیوری کو بین کیا. امریکہ میں جی آج بھی ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے سدرن اسٹیٹس اور ناردرن اسٹیٹس کے درمیان. سدرن اسٹیٹس ایگریکلچرل اسٹیٹس ہیں اور ناردرن اسٹیٹس زیادہ تر انڈسٹریلائزڈ ہیں. تو جب انڈسٹریلائزیشن آیا تو اب ناردرن اسٹیٹس کے اندر آیا، اور ساؤتھ میں سارے کے سارے باغات کھیت وغیرہ تھے، تو ان کو مین پاور چاہیے تھی. وہ مین پاور تو ساری سدرن اسٹیٹس کے اندر بزی ہے، کہاں سے آئے؟ تو جی ناردرن اسٹیٹس نے یہ تحریک چلائی کہ سلیوری ختم کر دیں، تاکہ جب سب لوگ آزاد ہو جائیں گے تو کام تو ان کو چاہیے، وہ کام کہاں کریں گے؟ ہماری فیکٹریاں ان کو کام دیں گی. تو وہ ایک طرح کی جی سلیوری سے نکل کر دوسری طرح کی سلیوری میں آ گئے. یہ تھا جی یوٹیلیٹیرینزم. اگر نارتھ میں کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن نہ آتا جی تو امریکہ میں سلیوری ختم ہونے والی نہیں تھی.